بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پڑوس میں شاہانہ خالہ رہا کرتی تھیں۔ شاہانہ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں اور ان کا شوہر کوئی نہیں تھا، یعنی مر گیا تھا۔ شاہانہ خالہ بیوہ ہو چکی تھیں، مگر انہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بہت فکر رہتی تھی۔ ہر دن یہی کہتی کہ اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ہم لوگ اپنے گھر میں آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاہانہ خالہ کے گھر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ چیخو پکار سن کر ہم لوگ بھی باہر گئے۔ شاہانہ خالہ کے گھر میں ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی شاہانہ خالہ کی چیخو پکار سن کر وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب لوگ جب باہر گئے تو پتہ چلا کہ شاہانہ خالہ کے گھر میں کوئی لڑکا گھس آیا ہے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر تو ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین آتا بھی کیوں کر، وہ شخص کوئی اور نہیں، ہمارے محلے کی مسجد کا امام تھا۔ اس کی عمر 30 سے 25 سال کے درمیان ہوگی، لیکن وہ انتہائی شریف النفس آدمی تھا۔ اس نے آج تک کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو کہ قابل اعتراض یا پھر نازیبا کی زمرے میں آتی ہو، مگر آج پہلی بار شاہانہ خالہ کے گھر میں اس کی ذلت اور رسوائی دیکھنے کو ملی تھی۔ سب لوگ اس کے امام مسجد ہونے پر افسوس کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ رات کے اس پہر خالی اکیلی عورتوں کے گھر میں آنا، اس سے زیادہ نازیبا اور گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مولوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس رات کیا ہوا۔ البتہ مولوی صاحب اپنی نظریں جھکائے یوں کھڑے تھے جیسے کہ جرم واقعی انہی کے ہاتھوں سرزد ہوا ہو۔ وہ تو اپنے وجود پر بھی شرمندہ لگ رہے تھے۔ مجھے ان پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن ہجوم کی وجہ سے انہوں نے وہ آنسو ضبط کر لیے تھے۔ وہ بولے کچھ بھی نہیں، بس سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلے ہی دن محلے کے لوگوں نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ امام مسجد کو اپنی نوکری سے فارغ کر دیا جائے، مگر ایسا ہونے سے پہلے ہی وہ غیرت مند شخص مسجد چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس رات شاہانہ خالہ کے گھر سے جو چیخیں برآمد ہوئی تھیں، اس کے پیچھے کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس میرے ذہن میں ایک ہی فلم چل رہی تھی، اور وہ تھی مولوی صاحب کا سر جھکا کر وہاں سے چلے جانا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، مگر ہم سب کو شاہانہ خالہ بے قصور ہی لگی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور ساتھ میں ان کی 4 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ 4 جوان بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر ذمہ داری سے چلنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ شاہانہ خالہ کے لیے بھی یہ سب مشکل تھا، مگر انہوں نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ یوں چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اگلے ہی دن شاہانہ خالہ ہمارے گھر میں آ گئیں۔ شاہانہ خالہ کے چہرے پر واضح اداسی اور بے بسی دیکھی جا سکتی تھی۔ پہلے تو مجھے سربلند مولوی صاحب بے قصور لگ رہے تھے، لیکن شاہانہ خالہ کی بے بسی اور ان کی رویے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ واقعتاً پریشان ہیں۔ امی سے کہنے لگیں، بہن، جب گھر میں جوان بیٹیاں ہوں تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس مولوی کو تو ہم نے بہت نیک اور بہت ہی پاکیزہ سمجھا تھا۔ وہ میری بیٹی کو پڑھانے کے لیے آج ہمارے گھر آیا تھا، لیکن اس نے بہت ہی نازیبا کام کیا۔ میں یہ سن کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ خالہ شاہانہ کی نظریں مجھ پر ہی تھیں، مگر مجھے ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ اماں سے کہنے لگیں کہ بہن، میری بیٹیوں کے لیے تم کوئی رشتہ دیکھو، کیونکہ میں اب ان کی جلد از جلد شادیاں کر دینا چاہتی ہوں۔ شادی ہوگی تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ یوں تو جوان لڑکیاں دیکھ کر ہر کوئی میرے گھر کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اور مجھے یہ بات گوارا نہیں۔ اماں نے ان سے کہا کہ میں پروین رشتے والی سے بات کروں گی، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ تمہاری بیٹیاں ماشاءاللہ سے خوبصورت ہیں، پھر کم عمر بھی ہیں، ان کے لیے رشتہ ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تم اپنے حوصلے بلند رکھنا۔ اماں نے ان سے یہ بات کرتے ہی پروین کو فون کیا اور اس سے کہا کہ تم خالہ شاہانہ کی بیٹیوں کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دو۔ اگر تم نے چاروں بیٹیوں کا رشتہ کروا دیا تو میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گی، اتنا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جتنا روپیہ مانگو گی اتنا ہی دوں گی۔ امی کی سخاوت تو پہلے ہی مشہور تھی۔ پروین نے بھی حامی بھر لی، بولی کہ میں کل ہی کو رشتہ لے کر آؤں گی، تم شاہانہ کو بھی اپنے گھر بلا لو۔ شاہانہ مجھ سے بات کرے گی، میں اسے لڑکوں کی تصویریں بھی دکھاؤں گی، جو کوئی معقول رشتہ ہوا پھر میں آگے بات چلاؤں گی۔ پیسوں کی فکر نہیں کرنا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔
پروین کی بات سن کر امی مطمئن ہو گئی تھیں۔ اگلے ہی دن پروین ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے پاس کافی ساری تصویریں لڑکوں کی تھیں۔ شاہانہ خالہ بھی ہمارے گھر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ شاہانہ خالہ ایک ایک کر کے ان لڑکوں کی تصویریں دیکھنے لگیں۔ پھر ایک لڑکے پر شاہانہ خالہ کی انگلی بھی ٹک گئی۔ ایسا ہی لڑکا میری بیٹی کو پسند ہے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی تو قد بھی اچھا ہے اور شکل بھی خوبصورت ہے، بس میری بیٹی کو خوبصورت لڑکے ہی تو پسند ہیں۔ شاہانہ خالہ نے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام ہادیہ تھا، وہ اب جوان ہو چکی تھی اور اس کے رشتے کی تلاش خالہ شاہانہ کب سے کر رہی تھیں، لیکن آج جو لڑکا انہیں پسند آیا تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب سا تھا۔ مجھے تو وہ لڑکا کسی طور پر بھی پسند نہیں آیا، لیکن خالہ شاہانہ کہنے لگیں کہ ایسے ہی خوبصورت مرد تو عورت کا دل جیت لیتے ہیں، بس میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کروں گی۔ خالہ شاہانہ خود بھی حسن پرست واقع ہوئی تھیں، اب اپنے داماد کے معاملے میں بھی یہی کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی بیٹی کا انتخاب کیسا تھا، لیکن کم از کم اس لڑکے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ ضرور انکار کرے گی۔ انکار کی نوبت ہی نہیں آئی۔ پروین نے 2 دن کے بعد جو خبر ہمیں بتائی تھی اس پر تو یقین کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ پروین کہنے لگی کہ وہ لڑکا خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو راضی ہے، بہت ہی امیر لوگ ہیں، ان کی دولت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ میں انہیں زیادہ نہیں جانتی، لیکن شاہانہ مطمئن ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ ہو۔ لڑکے کا نام اسفندیار ہے، لڑکا دکھنے میں بھی اچھا ہے اور خاصا امیر بھی ہے۔ خالہ کی باتیں سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے تھے، جبکہ شاہانہ خالہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ زیادہ نہ صحیح اللہ نے ایک رشتے کا بندوبست تو کر دیا۔ خالہ شاہانہ اسی امید میں تھیں کہ ایک بیٹی کی رشتہ ہو جائے گا تو پھر باقیوں کے لیے بھی راستے کھل جائیں گے، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ ایک بھیانک مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے اور محلے بھر میں وہ ذلیل و رسوا الگ ہوں گی، بڑھاپے میں ان کی عزت نیلام ہونے والی ہے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا، نہ ہی خالہ شاہانہ نے اپنے وہم و گمان میں بھی اس بات کو کبھی سوچا ہوگا جو کہ ان کے ساتھ ہونے جا رہی تھی۔ خالہ شاہانہ تو بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے خالہ شاہانہ کے گھر آ کر بات پکی کر گئے اور منگنی کی نشانی 10,000 روپے بھی رکھ گئے تھے۔ ان دنوں 10,000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ خالہ کی بڑی بیٹی بہت خوش تھی۔ خالہ شاہانہ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ان کی ساری بیٹیاں خوش تھیں، جبکہ بڑی بیٹی شرمائی شرمائی سے پھرتی تھی۔ خالہ شاہانہ نے اگلے ہی ہفتے شادی کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ انہیں اتنی جلدی کیا پڑی ہے، لیکن خالہ شاہانہ کی ضد تھی کہ ان کے گھر میں چونکہ غیر لوگوں کے رابطے بڑھ گئے ہیں، لوگ انہیں تنگ کرنے لگے ہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی شادی جلد از جلد کر کے اپنے داماد کو اپنا سہارا بنانا چاہتی ہیں۔ پھر تبھی خالہ شاہانہ نے ایک عجیب انکشاف کیا، کہنے لگیں کہ میری بیٹی کا شوہر میرے ہی گھر پر رہے گا، یعنی کہ وہ گھر داماد بن کر رہے گا۔ اس بات نے ہم سب کو چونکا دیا تھا۔ خالہ شاہانہ بھی عجیب مکاری سے بات کر رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر کچھ اور ہی داستان تھی۔ کہنے لگیں کہ وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا۔ میں نے جھٹ سے پوچھا، خالہ آپ کو کیا اس بات پر کوئی اعتراض نہیں؟ لوگ تو گھر داماد کو بہت بے غیرت اور برا سمجھتے ہیں اور اسے نکما ہونے کا خطاب خود بخود مل جاتا ہے۔ خالہ شاہانہ نے میری طرف ناراضگی سے دیکھا اور بولی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے ہونے والے داماد پر پورا یقین ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم کو بھی سہارا ہوگا۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ اگر خالہ شاہانہ کا داماد اتنا ہی امیر ہے تو وہ گھر دامادی کیسے قبول کر رہا ہے؟ امیر لوگ تو مر کر بھی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ امی سے میں نے کہا کہ آپ خالہ شاہانہ کے سامنے یہ بات رکھیں۔ امی کہنے لگیں کہ بیٹی، انہیں یہ بات خواہ بری لگ جائے گی، ایک بیوہ عورت کی بیٹی کا گھر پہلی بار بس رہا ہے، میں خواہ اس کے ذہن میں شک و شبہات نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں تو خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا بھائی رکنے والا نہیں تھا۔ خالہ شاہانہ شام کو ہمارے گھر مٹھائی دینے آئیں تو میرے بھائی نے ان سے یہ بات صاف صاف کہہ دی، خالہ آپ خوش تو ہیں، اللہ آپ کی خوشی کو سلامت رکھے، لیکن ایک بار ان لوگوں کے بارے میں جانچ پڑتال ضرور کر لیجیے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ ایک امیر شخص کا اکلوتا بیٹا اپنے خاندان کا چشم و چراغ آپ کے ساتھ اکیلے گھر داماد بن کر رہنے پر راضی ہو گیا؟ ضرور آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی دھوکہ ہو رہا ہوگا۔ خالہ شاہانہ یہ سن کر بھڑک اٹھیں اور بولیں، لگتا ہے کہ تم میری بیٹی کے نصیب پر چل رہے ہو، کہیں تمہاری ہی اس پر نظر تو نہیں تھی؟ میرا بھائی یہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔
اللہ کا خوف کرے خالہ شاہانہ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی سب بیٹیاں میری بہنوں جیسی ہیں، میں تو بس غیروں میں رشتہ کرتے وقت ہمیشہ ہی ڈرتا ہوں۔ تو نے کون سے رشتے کیے ہیں جو تو ڈر رہا ہے؟ خالہ شاہانہ میرے بھائی کو اچھی خاصی باتیں سنا کر چلی گئیں۔ اس دن کے بعد سے کسی نے خالہ شاہانہ کو نہیں ٹوکا کہ وہ کن لوگوں میں شادی کر رہی ہیں۔ بہرحال ایک ہفتے کے بعد بڑی ساری بارات آئی۔ ان کی بیٹی بھی خوش تھی، لال جوڑا پہنے وہ بیٹھی ایسی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی، لیکن بارات کی گاڑیاں دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری حیرت کی وجہ گاڑیوں کی قیمت یا پھر وہ لمبی قطار نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقت ایسی تھی جس پر سب کی نظر گئی تھی اور سب لوگ اس بارے میں بات بھی کر رہے تھے۔ جو لوگ بارات میں آئے تھے ان میں تقریباً سبھی مرد تھے، کوئی بھی عورت بارات میں نہیں تھی۔ 2-3 گنی چنی عورتیں تھیں۔ ایک نے بتایا کہ میں لڑکے کی ماں ہوں، دوسری کہنے لگی کہ میں لڑکے کی بہن ہوں اور یہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، مگر ان کی عمروں میں واضح فرق نہیں تھا۔ ماں اور بیٹی کی عمر ساتھ ساتھ ہی لگ رہی تھی۔ یہ بات بڑی ہی پرتجسس اور بڑی حیران کر دینے والی تھی۔ خالہ بہت خوش تھیں، انہوں نے نکاح کیا، حق مہر بھی اچھا خاصا رکھا اور پھر بیٹی کو رخصت کرنے کی بجائے اپنے ہی گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ ان کی بیٹی دلہن بن کر اپنے ہی گھر سے اپنے گھر آ گئی تھی۔ بس تبدیلی اس کے شوہر کی آئی تھی۔ سب لوگوں نے خالہ شاہانہ کو نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت چاہی تھی۔ ہم لوگ بھی اپنے گھر آ گئے تھے۔ اگلے ہی صبح امی نے مجھ سے کہا کہ خالہ شاہانہ کو یہ پیسے دے آؤ، کل رات کو انہوں نے مجھے سنبھالنے کے لیے دیے تھے، کہہ رہی تھیں کہ تم اپنے پاس رکھو۔ 20-30 ہزار روپے جو سلامی کی مد میں جمع ہوا ہے وہ انہوں نے مجھے سنبھالنے کے لیے دیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھ سے بدگمان ہو جائے، تم جا کر ابھی سے یہ پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دو، اور ہاں اسے یہ بھی کہنا کہ وہ تمہارے سامنے ہی پیسے گن لے، کوئی کمی بیشی ہو تو اسی وقت بتا دے۔ اماں بھی اب خالہ شاہانہ سے ڈرنے لگی تھیں۔ ان کی باتیں، ان کی تیز زبان اور ان کا تیکھا لہجہ، اب سب لوگ ان سے دور بھاگنے لگے تھے، مگر خالہ شاہانہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیر میں اپنے گھر سے نکلی۔ خالہ شاہانہ کے گھر جیسے ہی پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے گھر کے دروازے پر بڑا موٹا سا تالا چڑھا ہوا تھا جو کہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ خالہ کا گھر آج تک کبھی بند نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس کے باہر موٹا تالا تھا۔ میں واپس آ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی امی کو بتائی تو انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگیں کہ تم خواہ اسی طرح لاپرواہی کرتی ہو، چلو میرے ساتھ، میں چل کر دیکھتی ہوں۔ اب تو اماں بھی میرے ساتھ آ گئی تھیں، لیکن خالہ شاہانہ کے گھر کے دروازے پر بددستور بڑا سا تالا چڑھا ہوا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن میں اپنی اماں سے ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اماں حیران پریشان ہکا بکا گھر آ گئی۔ انہوں نے آ کر یہ بات بھائی کو بھی بتائی۔ بھائی نے کہا ضرور ان لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہوگا، مارے شرم کے ان لوگوں نے راتوں رات محلہ ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ مگر محلہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ لوگ؟ گھر میں اتنا سامان تھا، پھر ایسی تو کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ اس محلے میں جب کوئی گاڑی آتی ہے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے آیا یا گیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات خالہ اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ گھر ہی چھوڑ دیں؟ ہو سکتا ہے دولت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا پھرتا ہے۔ میرے بھائی نے یہ بات کہہ تو دی تھی، پر مجھے اس بات پر قطعاً یقین نہیں تھا، اور یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تو دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ خالہ شاہانہ کے گھر کا پہرا کروں گی، ضرور وہ اس گھر کے اندر ہی موجود ہیں، مگر وہ باہر نہیں آنا چاہتی۔ شاید ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، یا پھر دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ لیکن شام کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنی چھت پر کھڑی خالہ کے گھر کے طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک کالے رنگ کا بائک آیا۔ بائک پر سے ایک شخص اترا۔ میں نے اس شخص کی شکل کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر میں اسے دیکھ نہیں پائی تھی، اسے پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہی جیب سے ایک چابی نکالی
اور تالا کھولا، بائک کو اندر کیا، دروازے کو پھر سے بند کیا اور اندر چلا گیا۔ میں یہ سارا منظر باہر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازے کو اس طرح سے تالا لگایا کہ باہر سے دیکھنے والے کو معلوم ہوتا کہ یہاں کوئی بھی نہیں رہ رہا، لیکن اصل میں وہ دروازہ بند کر کے اندر گیا تھا۔ میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو گھر آ کر امی کو بتایا۔ میری بات سن کر امی نے مجھے جھڑک دیا اور سختی سے منع کیا کہ میں آئندہ خالہ شاہانہ کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہ لوں۔ ہم انہیں خالہ ضرور کہتے تھے، مگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ ہی وہ ہماری خونی رشتہ دار تھیں، وہ ہماری پڑوسن تھیں۔ ہمارا بچپن ان کے گھر ہی گزرا تھا، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا، مگر امی ان کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھیں، ہمیں بھی ایسا کرنے سے منع کرتی تھیں۔ لیکن خالہ کے بند گھر میں میری دلچسپی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر وقتی میں نے خالہ کے گھر کو بھلا دیا تھا، لیکن ایک دن خالہ کے گھر سے رات کے وقت چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی نے یہ بات محسوس نہیں کی، مگر مجھے ان کے گھر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت پر گئی، چھت سے ہو کر دیکھنے لگی، لیکن کوئی بھی آس پاس سے ان کے گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ شاید لوگوں کو ان کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے کی عادت ہو گئی تھی، یا پھر مولوی والا واقعہ سب کو یاد آ گیا تھا۔ اب تو خالہ پر کوئی ترس بھی نہیں کھاتا۔ ویسے بھی ان کے گھر کے باہر تو تالا لگا ہوا تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ خالہ اندر اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہ رہی ہوں گی یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ کسی نے بھی ان چیخوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں بھی تھوڑی دیر دیکھ بھال کر نیچے آ گئی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، میں اکیلی کیا کر سکتی تھی، جبکہ اماں اور بھائی اس بات کی بہت مخالف تھے کہ میں ان کے گھر کی طرف جھانکوں یا وہاں زیادہ دلچسپی محسوس کروں۔ خیر، اگلے دن قدرت نے اس معمے کو کھولنا تھا، سو معمہ خود ہی کھل گیا۔ ہوا یوں کہ ہمارے محلے میں پولیو کے قطرے پلانے والے آئے۔ ان کو دیر ہو گئی تھی، مغرب کا وقت ہوا۔ خالہ کے گھر کے پاس وہ عورت اس وقت آئی جب وہ آدمی جو کہ بائک پر تھا گھر کے باہر آ کر رکا۔ پولیو کی ورکر نے اس سے کہا کہ وہ انہیں گھر کے اندر آنے دے۔ اس شخص نے پولیو ورکر کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ وہ کون تھا یہ اس وقت مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن ہیلتھ ورکرز کو اس آدمی کی نیت پر اور اس کے رویے کو دیکھ کر بہت شک ہوا، وہ انہیں مشکوک لگا۔ ان لوگوں نے پولیس کی مدد لینا شروع کر دی۔ 2 ہی گھنٹے کے اندر اندر پولیس شاہانہ خالہ کے گھر کے باہر موجود تھی۔ پولیس نے خالہ شاہانہ کے گھر کا دروازہ کھلوایا۔ باہر سے تالا لگا کر ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، مگر پولیس تو ایسے مجرموں کو پکڑنے میں ماہر ہوتی ہے۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، خالہ کی بیٹیوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ خالہ کی بیٹیاں گھر کے اندر ہی مقید کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی ہماری مدد کو آیا ہے تو وہ چیختی پکارتی باہر آئی تھیں۔ خالہ خود بھی گھبرائی ہوئی تھیں۔ ان کا تو چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے خالہ شاہانہ نے کئی دنوں سے پانی پیا ہے، نہ ہی کھانا کھایا ہے۔ ہم لوگ حیران تھے کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ پولیس کی مدد سے خالہ شاہانہ اور ان کی چاروں بیٹیوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ خالہ شاہانہ کے پاس کوئی پناہ نہیں تھی۔ وہ اور ان کی باقی تینوں بیٹیاں اس قدر گھبرائی ہوئی تھیں کہ وہ ہمارے گھر آ گئیں۔ ہم نے انہیں پناہ دی۔ خالہ شاہانہ نے سب سے پہلے میری امی سے معافی مانگی، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی۔ لگتا ہے کہ اس مولوی کی بھی بد دعا لگی جس نے ہمیں مسجد کا چندہ دینے سے انکار کیا اور ہم نے اس پر الٹا الزام لگا دیا۔ اس لڑکے نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ امیر ہے، ہم چاروں کا بوجھ سنبھال لے گا، لیکن وہ تو بہت ہی عجیب و غریب جرائم پیشہ فرد نکلا۔ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا خدا کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اس شخص نے آتے ہی ہم چاروں پانچوں کو کمرے میں بند کر دیا، تالا لگا دیا۔ میری جس بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کی بھی لاج نہ رکھی۔ اس نے ڈرا دھمکا کر ہم سے مکان کے کاغذات مانگے، مجھ سے کہا کہ میں دستخط کروں اور سارا گھر اس کے نام کر دوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے ارادے کیا ہیں، اسی وجہ سے میں سب سے انکار کرتی رہی۔ میری مزاحمت کے نتیجے میں اس نے ہم سب کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ اس قید و بند میں ہم لوگ شاید ساری عمر سڑتے رہتے، کیونکہ اس نے باہر سے تالا لگا کر سب کے سامنے یہی ظاہر کیا
کہ ہم لوگ تو گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں جبکہ ہم کہیں نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس شخص نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خدا نے ہماری عزتیں محفوظ رکھ لیں، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ خالہ شاہانہ یہ کہہ کر رونے لگیں، جبکہ ان کی تینوں بیٹیاں اس قدر خوفزدہ تھیں کہ ان سے ایک لفظ بھی بولا نہ جا رہا تھا۔ ہم سب کو خالہ شاہانہ پر بہت ترس آیا، مگر کیا کر سکتے تھے؟ ان کے ساتھ وہی ہوا جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔